السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز پہ بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی آج جو قوم سے خطاب تھا، یعنی گزشتہ یہ کل جمعرات کو، اس میں انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو بدھ والے دن کی تھی، اور کون سی ایسی بات ہے جو بدھ والے دن کی تھی کل یعنی قوم سے خطاب میں نہیں کی، اور اس سے جو ایک یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ نواز شریف یہ ہو گئے فلانا پتہ نہیں کیا ایگریسو موڈ جارانہ موڈ میں آ گئے، اس پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی الیکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ایک نئی پابندی لگا دی ہے سائفر کے حوالے سے کہ کوئی اس کا مواد نشر نہیں ہوگا اور کوئی سامنے وٹنس کسی سے بات نہیں ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نواز شریف صاحب کی تقریر پہ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ایک تو ظاہر ہے انہیں شوق ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب بھی قوم سے خطاب کرتے تھے، تو یہ والا چیز جو ہے بغیر وزیر اعظم ہوئے کہ بنے بغیر جلسوں سے تو انہوں نے ضرور لنک کے اوپر خطاب کیا ہوا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ یہ شوق بھی انہوں نے پورا کیا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہی کلثوم نواز بیمار تھیں، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، عوام کے ساتھ ظلم ہوا، عوام کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ان سارے حساب کتاب کا بدلہ یا ووٹ ڈال کے لیں، اسپیسیفکلی کہا ہے۔ لیکن سب سے جو ایک حیران کن بات یہ ہے کہ بدھ والے دن انہوں نے احتساب کی اور جنرل باجوہ اور پتہ نہیں کس کس کی بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ وکٹ کے دونوں طرف بڑے احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ تو قوم کے ساتھ جو خطاب جمعرات کو کیا اس میں انہوں نے کوئی احتساب تک کی بات نہیں کی، کسی کا نام لینا تو درکنار، انہوں نے کوئی احتساب یا حساب کی بات نہیں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی شروع سے عادت ہے، کبھی ایک طرف چلتے ہیں کبھی دوسری طرف چلتے ہیں، حسب ذائقہ حسب ضرورت تڑیاں بھی لگا لیتے ہیں، اور بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے پاور ٹاکس ٹو پاور، وہ تڑیاں لگانے کے بعد جو خاموشی ہوتی ہے، خواہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو تقریریں ہوں اور پھر اس کے اوپر جو خاموشی چھاتی ہے، یا اس کے اوپر جو ٹویٹ کرتی ہیں پھر وہ خاموشی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف ڈیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، سارا کچھ دھمکیاں لگانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اصول کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا۔ اصول کی بنیاد پہ ہوتا تو دوبارہ سے دہراتے، قوم سے خطاب کرتے ہوئے دہراتے، جو انہوں نے بدھ کو بات کی تھی وہ والی ساری بات دہراتے۔ تو یہ وہ والا کام ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں لنڈن میں انہوں نے ایک تڑی لگائی تھی، شہباز شریف 24 گھنٹے کے اندر اندر بھاگے ہوئے واپس گئے تھے، اور اگلے دن وہ ٹھس ہوئے ہوئے تھے، بالکل فلیٹ ہوئے ہوئے تھے۔ اور آج بھی یہی تھا، بدھ اور جمعرات کے خطاب کا یہی فرق ہے کہ بدھ والے دن انہوں نے ہلکی سی طریقے سے، کوئی مائنڈ نہ کرے تڑی لگائی تھی، لیکن وہ ہلکے سے اور طریقے سے اور مائنڈ نہ کرنے والی جو تڑی تھی وہ جمعرات کی قوم سے خطاب میں بالکل غائب تھی۔ تو یہ ہے جناب صاحب نون لیگ کی سیاست اور پی ایم ایل این کی سیاست، ڈیل اور این آر او اور ڈیل اور سازشیں اور آڈیو ٹیپس، اس سے آگے میرے خیال میں وہ نہیں نکل سکتی سیاست جو ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب دوسرے ٹاپک کی طرف، پی ٹی آئی کے اوپر اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی شہباز شریف صاحب کے ٹکٹ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے، اور یہ کسی اور طرف سے بھی آ رہے تھے۔ حالانکہ پی ٹی آئی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ اس کو ڈسکس نہ کریں، تو اس کی جو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی الیکشن کروانے کی، اس کو بھی ڈسکس نہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نگران حکومت جو مرضی کرتی پھرے، سامنے پتہ ہو کہ اس ٹائم دھڑلے کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کو رگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگلا بندہ اس لیے جناب صاحب بیچ میں نہ بولے کہ وہ الیکشن ملتوی نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ یعنی کہ جو جائز طریقہ ہے، جو الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات بنتے ہیں وہ بالکل کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ اس وقت نون لیگ کی جو پارٹی ہے، نون لیگ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، ان کو جیسے بالکل پتہ کہ اگلی حکومت ہماری آنی ہے، ان کو کوئی اس ٹائم خطرہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوگی یا کیا ہوگی۔ باقی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں یا پی ٹی آئی وغیرہ کو دیکھ لیں تو ان کے تحفظات ہیں۔ اب اپنے تحفظات سامنے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں چاہ رہے۔ میرے خیال میں عمران خان جو اس وقت بالکل سارا کچھ کھو چکے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ جو ملے گا، حکومت نہ بھی ملے، وہ گین کریں گے۔ وہ عوام کے آس پاس آ کے، یعنی الیکشن اگر پی ٹی آئی لڑتی ہے 20 سے 25 سیٹیں بھی اگر ان کی ہوتی ہیں تو وہ گین کریں گے، وہ لوز نہیں کریں گے۔ تو وہ کبھی بھی اس طرح میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کہ وہ کہیں گے الیکشن لیٹ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ والی باتیں شروع ہوئی چلنا کہ الیکشن پی ٹی آئی ملتوی کروانا چاہ رہی ہے، تو فوراً بیرسٹر گوہر علی نے جو چیئرمین ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ بات ہوگی تو ہم اپنی پیٹیشن واپس لے لیں گے۔ لیکن وہ پیٹیشن اس کے ساتھ بھی جو لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ نے ہمیں کہا ہے کہ نگران حکومت نے یا کس نے کہ جوڈیشل جو آر او مانگے تھے جوڈیشری سے، تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، یہ ہمارے پہ نہ ڈالیں، ہم نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ جو غلط کہا جا رہا ہے آپ دوبارہ سے لیٹر لکھیں اور دوبارہ سے ہمیں بتائیں۔ تو یہ جو ڈی آر او
اور RO جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے لگائے جا رہے ہیں۔ نگران حکومت کا پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہے، الیکشن کو لے کے، پارٹیز کو لے کے، کس طرف ان کا ٹلٹ ہے، کس کے وہ خلاف ہیں، تو سارا کچھ بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے۔ تو اس میں ایک بندہ یہ بھی کیا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز کے اوپر تھوڑا مسئلہ ہے، اس میں کہاں سے آ گیا کہ الیکشن ملتوی ہونے؟ وہ ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں سے شک پڑ رہا ہے کہ الیکشن کو رگ کیا جا رہا ہے یا الیکشن کے اندر دو نمبری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس طرح بھی مطلب ہے؟ اب یہ سوال بھی اب کرنا جو ہے وہ الیکشن ملتوی کروانے کے مترادف ہے، تو یہ تو بڑا کمال ہے ویسے۔ اور آگے آتے ہیں جناب، سیفر کے اوپر بڑا لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ جناب اس میں میڈیا بھی جائے گا، اس میں جناب صاحب خاندان کے بندے بھی جائیں گے، اس میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ خصوصی عدالت نے جا کے ایک اور نوٹس جاری کر دیا کہ کوئی میڈیا کی کوریج نہیں ہوگی، تو میڈیا کو اندر لے جانے کا فائدہ، میڈیا کی کوریج نہیں ہوگی، کوئی جو وہاں پہ بیان آگے دیں گے یعنی جتنے وٹنس ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، ان کی کوئی چیز پبلش نہیں ہوگی۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں خصوصی عدالت نے لگائی ہیں۔ تو کل تو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یا سارے کہہ رہے تھے اعجاز الاحسن یا نون لیگ کہہ رہی تھی کہ اعجاز الاحسن کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ نے اڑا دیا، بری کر دیا مجھے۔ تو اب بھی دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو خصوصی عدالت نے سائڈ پہ کر دیا، جو سائفر کیس کے حوالے سے، میڈیا کی کوریج کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی ذرا سوالات بنتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، پھر یہ غلط ہے۔ اگر کوئی چیز میڈیا کو بتانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کس چیز کا اوپن ٹرائل ہے؟ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایک حکم دیا تھا تو اس کے اگینسٹ دوسرا حکم کیوں آیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر میرے خیال میں چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے لوگ اندر گئے ہوئے ہیں اور ان کے منہ جب باہر نکلے تو منہ کے اوپر ٹیپیں لگی ہوئی ہوں مختلف کلر کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اگر وہ اندر گئے ہیں تو اندر وہ صرف یہ دیکھنے تو نہیں گئے کہ اس کا کمرہ کتنے بائی کتنے کا بنا ہوا ہے، یا یہاں پہ عمران خان صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے، باہر آ کے صرف بتائیں بس جی عمران خان صاحب آئے تھے، اچھا اور کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں ہم بتا سکتے۔ بھائی اگر وہ بتا نہیں سکتے تو ان کے جانے کا فائدہ کیا؟ اوپن ٹرائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں تک بس کہانیاں رہے گی۔ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر آ کے بتائیں گے کہ آج عدالت میں فلاں سماعت ہوئی، یہ ہوا، یہ ثبوت آیا، اس فلانے گواہ نے یہ کہا، جج نے کہا، عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہے اوپن ٹرائل۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے کہ اندر گئے تھے جی بس حال احوال تو ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے موسم کے حال کے اوپر گزارا کر لیں۔ تو پھر یہ کس قسم کا اوپن ٹرائل ہے اور کس قسم کا فیئر ٹرائل ہے؟ اس کے اوپر امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے فیصلہ سنایا تھا کہ فری اینڈ فیئر اور اوپن ٹرائل ہوگا، جنہوں نے بڑی مثالیں دی تھیں اندرا گاندھی وغیرہ کی، تو وہ جا کے یہ بات لازمی بتائیں کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، یا وہ خصوصی عدالت نے اس طرح کیوں کہا ہے، کیوں اس طرح کا حکم صادر کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کیوں کوشش کی ہے۔ ناظرین یہ تو کچھ ٹاپک جس پہ بات کریں تھے، ابھی تک لیے طرف اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔